بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا۔ ہم ہم نے اوپر سے جو آیت پڑھی سب سے پہلے منکرین سے زجر و شکوہ تھا، اس کے بعد زجر و شکوہ قیامت کے متعلق تھا، اس کے بعد قیامت کے بارے میں دلائل عقلیہ اللہ رب العزت نے دیے آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 16 تک، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک یہ تھا، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک دلائل عقلیہ دیے، ٹھیک۔ اب آیت نمبر 17 سے لے کے آ، آ، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کیفیت وقوع قیامت، یعنی قیامت کی اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اتنی چھوٹی فرمائی۔ اول تو دلائل دیے کہ قیامت برحق ہے، اس کے بعد اس کی کیفیت بھی بتائی۔ ایک آدمی کے نا فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی کیفیت بتائے کہ بھی وہ ایسے گرا اور اس طریقے سے اس کو چوٹ لگی، تو اس کی بات میں سچائی اور زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اگر بس ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، تو اس کی بات میں چھوٹی اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت اس کی کیفیت بھی بتا رہا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا مقرر ہے، مقرر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان بے شک، ٹھیک ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن متعین ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقین رکھو۔ ان کا ایک ترجمہ ہم نے یقین رکھو سے کیا تھا، ان کا ایک ترجمہ ہم نے بے شک سے کیا تھا، ان کا ایک ترجمہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، تینوں میں سے کوئی ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے نا، تو ان کے جہاں بھی دیکھیں گے تو یہ تین ترجمے آپ کو ملیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یوم الفصل فیصلے کا دن کانا میقاتا مقرر ہے، اور اس دن کیا ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، اس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، یوم وہ دن جب کہ ینفخو پھونکا جائے گا، ینفخو پھونکنا، ٹھیک ہے، پھونکنے کے اندر جیسے پھونکا جاتا ہے، ینفخ فی الصور، سور میں۔ پوچھا گیا رسول اللہ سور کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کی طرح، بین کی طرح کا ایک آزار ہے جس کے جس کے ادھر ایک منہ میں ڈالنے والا بنا ہوا ہے اور درمیان سے وہ کھوکھلا ہے، بانسری، بانسری کی طرح کا اوزار ہے، درمیان سے وہ کھوکھلا ہے، ٹھیک، درمیان سے وہ کھوکھلا ہے اور آگے سے وہ اس طریقے سے نکلا ہوتا ہے، جس طریقے سے بین ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ حضرات بین سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، جس طرح بین ہوتی ہے سانپ کو پکڑنے والی، کہ اسے پھونک مارتے ہیں تو اس سے نکلتی ہے تو وہ ساز بن کے نکلتی ہے، ساز بن کے نکلتی ہے۔ تو یوم ینفخ فی الصور، اس دن، اور یہ بیان حقیقت ہے، کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ مثال دی ہو، حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تأتون، تم سب کے سب آ جاؤ گے،
افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ. یوم ینفخ فی الصور، وہ دن جب کہ سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ جاؤ گے. سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے. فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ٹھیک ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلا سور ہوگا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا دوبارہ زندہ ہو جائے گی. ساری دنیا دوبارہ زندہ ہوگی، اور جیسی زندہ ہوگی اور یہ پھر آ جائیں گے. اس کو آج کل یہ سمجھا جاتا ہے، یہ سور کا وقت کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا وقت ہوگا. ساری دنیا ہے، یہ ساری زمین ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایسی گول نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ زمین ہے. زمین کے پاس اگر ایک بلیک ہول آ جاتا ہے تو ود ان اے منٹ زمین اس بلیک ہول کے اندر چلی جائے گی، ساری کی ساری. یہ سائنسدان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ود ان اے منٹ یہ اس کے اندر چلی جائے گی. اور بلیک ہول کے اوپر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلیک ہول جس طریقے سے پوری زمین کو ابزارو کر سکتا ہے، اس طریقے سے پوری زمین کو دوبارہ بھی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اب حدیث میں آیا کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان مر جائیں گے. اس کو تھوڑا سمجھیے. میرے استاد محترم مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر قیامت دیکھی ہے، اور خواب میں قیامت ایسی دیکھی کہ سائرن بجنا شروع ہوا، بالکل ہلکا، ٹو 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 کر کے نا، ایسے انہوں نے آواز نکل کے ٹو 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 کر کے ایک سائرن بجنا شروع ہوا. اور پھر اس کے ساؤنڈ میں یعنی کہ سائرن بجنا شروع ہوا، اس کے ساؤنڈ میں اضافہ ہونا شروع ہوا. اس کے ساؤنڈ میں اضافہ ہوتے 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 جیسے جیسے اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے بے چینی بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ وہ اتنا ناقابل برداشت ہوا، اتنا ناقابل برداشت ہوا کہ لوگوں کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور لوگ بے چین ہو کے گھروں سے باہر نکلے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ فلیٹس، بڑے بڑے فلیٹس، یہ زمین سے اوپر ہیں، زمین کے سرفیس سے اوپر ہیں، اور یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں، اور مٹی بن کے اڑ رہے ہیں، مٹی بن کے اڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے پہاڑ کو دیکھا، وہ اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ پہاڑ اٹھا ہوا ہے اور یہ آپس میں ٹکرایا، اور آپس میں ٹکرا کے یہ مٹی مٹی ہو گیا، یعنی پاش پاش ہو جا رہے ہیں، اور پاش پاش ہو کے سارے ایک طرف آندھی بن کے اڑتے جا رہے ہیں، اور انسان اس کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں. اور میں نے اس طریقے سے قیامت کا دن دیکھا. تو یہ سارا منظر مجھے اس سے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا. ایک ویژولائز ہو جاتی ہے چیز آدمی کو، تو اس سے چیز سمجھ میں آئی. My mother told us the same. It start with low to highest level of sound. People will die of. اچھا، آپ کی والدہ نے بتایا ہے؟ نہیں ہے. بہرحال ہمیں تو استاد جی نے بتایا ہے. اور تو سور کی آواز کی کیفیت استاد جی نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ہے. مجھے اس کی کیفیت کسی کتاب میں ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں بھی بیان کرتا ہوں میں استاد جی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اور خواب کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اور ایک ساؤنڈ میں بے چینی ہے، تو ساؤنڈ میں بے چینی عموماً ایسی ہی ہوتی ہے
کہ وہ آہستہ 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 بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو یہ ساؤنڈ کی ہے، اللہ خیر کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو کہ ایمان سے عاری ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہوں گے. تو یہاں جو سور کا ذکر ہے، یہ سور ثانی کا ذکر ہے. یعنی جب زمین دوبارہ بنے گی، اور زمین دوبارہ بنے گی تو اس طریقے سے بنے گی کہ اس کے اوپر بارش ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے اس میں نہ پہاڑ ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں نہ سمندر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں نہ اونچائی ہوگی نہ نیچائی ہوگی، ساری فلیٹ ہوگی، بالکل سیدھی ہوگی. بالکل سیدھی ہوگی تو سارے کے سارے انسان اس میں سے اگیں گے جیسے پودا اگتا ہے. اور اگ کے کتنا عرصہ تک رہیں گے کوئی نہیں جانتا. پہلے بارش ہوگی، 40 برس تک زمین پہ مستقل بارش ہوتی رہے گی. پھر انسان اس میں سے اگیں گے، اور اگنے کے بعد ان کے اوپر جب سور پھونکا جائے گا، تو یہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسانوں میں روح پڑے گی. اور سب انسانوں کو پتا، حدیث میں آتا ہے کہ ساری روحیں اس سور میں رکھی جائیں گی. یہ سور ثانی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سور ہے. اور یہاں سے پھونکی جائیں گی، اور جتنے لوگ زمین پہ اگے ہوئے ہوں گے، زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے، سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کی روحیں داخل ہوں گی. اور پھر وہ تو وَفَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تو سب لوگ جو قدر جو آئیں گے. اللہ کرے، اللہ کرے کہ ہم اس جتھے میں ہوں، اس گروہ میں ہوں، جس اور ہر آدمی تکوینی طور پر اس گروہ کا حصہ بنے گا جس گروہ سے وہ محبت کرتا ہے. چنانچہ کوئی اگر اداکاروں سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا، کوئی علماء سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا، کوئی صلحاء سے محبت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہوگا. آ، مسلمانوں پر تو قیامت نہیں آئے گی. کسی نے پوچھا کہ کسی مسلمان پر قیامت تو نہیں ہے. ارے قیامت، یہ جو قیامت کی پہلی صورت ہے، سور پھونکا جانا، یہ سور پھونکا جانا تو اسلام مسلمانوں پہ نہیں آئے گا. لیکن جو قیامت کا وقوع ہونا ہے، وقوع ہونے کے لیے سور ثانی پھونکا جائے گا، وہ تمام لوگوں پر آئے گا، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے. قیامت صرف ایمان سے خالی والوں پر آئے گی، اور جو ایمان والے ہوں گے ان پر قیامت نہیں آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. اہل ایمان پر بھی قیامت آئے گی. قیامت اولا، نفحہ اولا جسے کہتے ہیں، نفحہ اولا یہ مسلمانوں پر نہیں آئے گا. نفحہ ثانیہ، نفخہ، نفحہ نہیں، نفخہ ثانی، یعنی یہ جو دوسرا نفخہ ہوگا، یہ یہ سب پر آئے گا، تمام کے تمام لوگوں پر آئے گا. اور اس میں بے چینی، گھبراہٹ، تمام لوگ، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی گھبراہٹ ہوگی. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو وہ ذکر کر دوں کہ دیکھیں، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی بنایا ہے، کوئی اس کو حقیقت سے تعبیر نہ کرے. جہنم، زمین، دنیا اور جنت، ٹھیک ہے جی، سمجھانے اور سمجھنے کے لیے بنایا. تو جب سب لوگ زندہ ہوں گے، ان کے اوپر قیامت برپا ہوگی، تو ہر بندے میں گھبراہٹ ہوگی اور پریشانی اور بے چینی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے سب لوگ ایک ایک گروہ میں، اور پھر وہ عرفات یا شام کا ایک میدان ہے، وہاں پر جمع ہوں گے. سب لوگ ایک مرکز پہ جمع ہوں گے. ایک مرکز پہ جمع ہوں گے تو پھر جہنم آئے گی. جب جہنم آئے گی تو وہ چیخ مارے گی، ایک چیخ مارے گی. سورج انتہائی قریب ہو چکا ہوگا. جب یہ ایک چیخ مارے گی
تو وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ، تو لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے نشے میں ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 70 انبیاء کا عمل بھی ہوگا تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اللہ میری جان بچائیے۔ وہ اس دن کوئی اپنے ماں اور باپ اور کسی کے قریب بھی نہیں آنا چاہے گا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، چیخ، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو مسلمان کہاں ہوں گے؟ ایک تکوینی انتظام ہے کہ مسلمان اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے۔ فتنے کی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ فتنے کی بہت سی روایات ہیں، مسلمان اس وقت تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو فتأتون افواجا، ٹھیک۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان۔ فکانت، تو وہ ہو جائے گا ابوابا، دروازے ہی دروازے، انہیں دروازے ہی دروازے بن، انہیں پورے آسمان سے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کیسا منظر ہوگا؟ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ آسمان جب کھولا جائے گا تو کس چیز کے لیے کھولا جائے گا۔ دوسرا، اللہ کی ذات تو آسمان سے گزرے گی، نیچے تشریف لائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو ہو سکتا ہے کہ آسمان کھولا جائے اور آسمان سے فرشتوں کی کتاریں نکلیں۔ برل وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلائے جائیں گے پہاڑ۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار، فکانت، تو وہ ہو جائیں گے سرابا، ریت کا سراب۔ سراب کہتے ہیں ریت کا طوفان، تو وہ ریت کے طوفان۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، ریت کے پہاڑ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ ان جہن، تو یہاں تک ایک بات پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ وسیرت الجبال، قیامت کے دن پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی پہاڑ بھی ایسے ہوں گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے ریت، ہاتھ ساری ریت نہیں اٹھتی، بلکہ وہ ریت جو کہ بالکل پتلی ہوتی ہے، یعنی مٹی سے بھی زیادہ وہ باریک ہوتی ہے، وہ ریت اڑتی ہے، یعنی پہاڑ اتنا موٹا طاقتور ترین پہاڑ وہ اس طریقے سے کر دیے۔ یہ جہن قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے۔ اب یہاں سے جو لوگ قیامت کا اقرار کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، یہ ان سب کا بیان ہے، اور اللہ کی عظمتوں کا بیان آخر میں۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، چنانچہ گا ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، مرصادہ کا مطلب ہے مرصادہ کا مطلب ہے گھات لگائے ہوئے ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، بہت سی تفسیریں دیکھی، سب نے کہا جی انتظار گاہ ہے یا کیا ہے۔ اس سے جی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ مرصادہ کی تعبیر یہاں پر ہے انتظار گاہ۔ مرصاد، ان جہنم کانت مرصادا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، لَبِالْمِرْصَادِ، گھات لگائے ہوئے ہونا۔ گھات لگانا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو انگریزی سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے نہیں ہیں، بہت کم سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے گھات لگایا جانا یہ ایک بہت عجیب سا لفظ ہے۔ دیکھیں، گھات اسے کہتے ہیں کہ کسی بندے کی جاسوسی کی جائے، کسی بندے کی جاسوسی کی جائے، اس بندے کو کے کاموں پہ نظر رکھی جائے، اس کو جاسوسی کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاسوس جہاں چھپ کر بیٹھتا ہے نا، اس جگہ کو کہتے ہیں گھات۔ جہاں پہ سنائپر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس سنائپر کے چھپنے کی جگہ کو، ہڈن پوائنٹ کو گھات کہتے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا ریڈی ٹو اٹیک، تو ریڈی ٹو اٹیک ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن وہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔
جاسوس جو ہوتا ہے نا وہ اٹیک کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اٹیک کے لیے تو سولجرز آتے ہیں، وہ جاسوس اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ جاسوس جو ہے نا وہ گھات لگا کے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ کب اس کا ویک پوائنٹ آئے گا اور کب میں انفارمیشن دوں گا اور پھر یہ جناب ہمارے نشانے پہ آئے گا۔ تو جیسے سنیپر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو سنیپر چھپ کے جس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اس جگہ کو گھات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یا کسی چیز کے لیے، وہ اس کا مقصد بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اصل جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے نا اس کو گھات کہتے ہیں۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، مطلب جہنم جو ہے وہ اٹیکنگ پوائنٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اٹیکنگ پوائنٹ نہیں بلکہ انفارمیشن پوائنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی یہاں پر بنتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی، اور وہ یہ سمجھ میں آئی، میں بھی غلط ہو، لیکن مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کیونکہ مجھے کسی تفسیر سے صحیح اچھی رہنمائی ملی نہیں، اور استاد جی نے بھی جو فرمایا انتظار کا، تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں، ابھی میری اس استاد جی سے دوبارہ بات ہوئی نہیں، بس انتظار کا بتا دیا، تو میں تھوڑا مجھے تسلی نہیں ہوئی، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ جس طریقے سے انسان کی جاسوسی ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کا مد مقابل اس کی انفارمیشن لینے کے لیے کسی کونے خدرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جہنم، ان جہنم کانت مرصادا، اسی طریقے سے جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی ایک ایک عمل پہ نظر رکھے ہوئے، یعنی ایک ایک عمل پہ نظر رکھے ہوئے۔ اب ایک ایک عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یعنی تمہارے لیے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا دھیان رکھو۔ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، بھئی جہنم کیسے گھات لگا کے بیٹھی ہے؟ مولوی صاحب بات سمجھ میں نہیں، ایسی بات کرو نا جو عقل میں آئے ہیں۔ اب جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے، آپ ڈراؤ، ڈر کا بزنس بناؤ، دیکھیں جی، نتھنگ از امپاسبل، سمجھے میری بات کو۔ ہمارے پاس ہم جاتے ہیں سپر اسٹور جاتے ہیں، وہاں سے ہم سامان خریدتے ہیں، اور سامان کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بار کوڈ ہوتا ہے، وہ بار کوڈ، اور کاؤنٹر پہ اس کا سکینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سکین کرتا ہے، اور سکین کر کے اس کا ریٹ آ جاتا ہے 50 روپے، ٹھیک ہے، 50 روپے اس کا ریٹ آ جاتا ہے، اور اب ہمارے سامنے تو اتنا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر پوری سپلائی چین ہے، ٹھیک ہے، پوری سپلائی چین بنی ہوئی ہے۔ یہ آرڈر میں نے لیا، فار ایگزامپل اے بی سی پروڈکٹ میں نے لی، ٹھیک ہے، تو جو میں نے یہاں سے بار کوڈ اسکین کیا، تو میں نے ایک پروڈکٹ خرید لی، اور میرے ساتھ 1000 بندوں نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے یہ 1000 بندے پورے ہوئے، انہوں نے سٹاک رکھا ہوا ہے 1500 کا، تو 500 کا مال بچ گیا، تو آٹومیٹکلی سپلائی چین کی ایسی سسٹم ہے کہ اے بی سی کمپنی کو آرڈر چلا جائے گا کہ آپ کی پروڈکٹ صرف 500 رہ گئی ہے، شیلف سپیس ختم ہو رہا ہے، آپ آگے اس کو بھرو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ سپلائی چین بنی ہوئی ہے، اس کو خود بخود اطلاع چلی جاتی ہے، ایک ایک انفارمیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک اس نوعیت کی چیز دنیا میں بن سکتی ہے تو آخرت میں نہیں بن سکتی کیا؟ بالکل بن سکتی ہے۔ تو بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ایسے ہی جہنم بھی جو ہے انسان کے ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اللہ نے اس میں کوئی صلاحیت رکھی ہوگی، اسی وجہ سے اس کو کانت مرصادا کہا۔ للطاغین مآبا، لیکن اب مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے لیے تو نہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ ہے سرکشوں کے لیے، للطاغین، سرکش، سرکش، اب کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانہ ہے، او ہو،
ایک منٹ رکیے، ایک منٹ رکیے. ہاں، للطاغین. دیکھیں، میں جو میرے درس قرآن سنتے رہتے ہیں نا، وہ میری اس بات سے اکتا چکے ہوں گے کہ میں وہ بات اتنی دفعہ کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنا عذاب عذاب جو ہے وہ سرکشوں کو دیا. محض گناہ کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں نازل فرماتے. اللہ رب العزت کو جو ناپسند ہے وہ سرکشی ناپسند ہے. کوئی بندہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے، کوئی بندہ دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا کے گناہ کر رہا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. للطاغین، طاغ کہتے ہیں وہ شخص جو کہ دھڑلے سے نافرمانی کرتا ہے. جیسے بے پردہ خاتون ہے، بے پردہ خاتون دھڑلے سے نافرمانی کرتی ہے. مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میری مرضی. داڑھی منڈانے والا ہے، للطاغین، سرکش، سرعام گناہ کرنے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لابسین فیہا، لابسین رہیں گے، فیہا اس جہنم کے اندر، احقابا. دو فریقین، پہلا فریقین طاغین کا، دوسرا فریقین متقین کا ہے. ایک فریق طاغین ہے، اور دوسرا فریق متقین ہے. تو طاغین کا بیان چل رہا ہے. للطاغین مآبا، کہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے. اب وہ لابسینہ رہیں گے اس کے اندر، لابسینہ اس میں رہیں گے، فیہا اس جہنم کے اندر، احقابا. حقب، حقب ایک وقت کو بھی کہتے ہیں، اور حقب کا مطلب ہے مدتیں. لابسین فیہا احقابا، حقب کہتے ہیں صدی کو. ٹھیک ہے جی. بعض حضرات کہتے ہیں حقب کہتے ہیں 90 سال کو. ٹھیک ہے. بعض حضرات کہتے ہیں حقب 90 سال کو کہتے ہیں. لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ صدیوں رہیں، اس میں وہ مدتوں رہیں گے. اس میں اللہ رب العزت نے کوئی ٹائم لائن بیان نہیں کی، بلکہ ہمیشگی کو بیان کیا لفظ حقب کے ذریعے. صدیوں رہیں گے، یعنی صدیوں کی لمیٹیشن کہیں کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. صدیوں رہیں گے یعنی مدتوں رہیں گے اس میں. لا یذوقون فیہا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شراب اور کوئی پینے کی چیز، الا، ہاں پینے کی ایک دو چیزیں ہوں گی. یہ بہت تنگ کر رہا ہے کل پرسوں سے. میں سوچ رہا ہوں کوئی اور انتظام ہو، لیکن بہرحال ابھی اسی سے گزارا کرنا ہوگا. الا حمیما وغساقا، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساقا، حمیم کہتے ہیں جب پانی ہم جب چائے ہم بناتے ہیں، تو چائے بناتے وقت وہ چائے میں جب ابال آتا ہے. ابال کا مطلب یہ ہے کہ چائے نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے سے اوپر آتی ہے، اس کی جھاگ بنتی ہے، اور اس جھاگ بننے کو وہ جھاگ بن کے جو اوپر آتی ہے نا، اس جھاگ بننے کی کیفیت کو حمیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس جھاگ بننے کی کیفیت کو حمیم کہتے ہیں. غساقہ، غساق کہتے ہیں گندگی کا مجموع، یعنی جہنمیوں کے پیپ اور جہنم کا خون جس جگہ پہ جا کے جمع ہوگا اس کو غساق کہتے ہیں. جزاء وفاقا، یہ پورا پورا صلہ ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں، پورا صلہ ہے. انہم کانو، یہ وہ لوگ تھے کہ کانو لا یرجون حسابا، جو اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. انہم، یہ وہ لوگ تھے، کانو یہ وہ لوگ تھے، لا یرجونا، جو کہ امید نہیں رکھتے تھے، حسابا، حساب و کتاب کی، یعنی حساب کا عقیدہ ان کا نہیں تھا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو.
वकुल्ल शैइन, हर चीज, अहसैनाहू, हमने घेरा हुआ है, हमने उसको हिसाब करके रखा हुआ। कुल्ल शैइन वकुल्ल शैइन अहसैनाहू, हमने हर चीज को महफूज रखा है, किताबा लिख कर, हर चीज लिख के महफूज रखी है। ठीक। फज़ूकू, बस चखो, फलन नजीदकुम, अब कुछ भी नहीं बढ़ाया जाएगा, इल्ला अजाब, सिवाय अजाब के। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जहन्नमियों को जब मुखातिब करके ये बात कही जाएगी तो उनके दुख की ऐसी इंतहा होगी, ऐसी इंतहा होगी कि दुनिया में अगर उनको करोड़ों जिंदगियां मिल जाती तो वो भी खत्म हो जाती। इतना दुख होगा उनको इस बात से। फजूकू, पस चखो, फलन नजीदकुम, फलन नजीदकुम, के नहीं बढ़ाया जाएगा, इल्ला अजाबा, सिवाय सजा के और कुछ भी नहीं बढ़ेगा। यानी तुम लोगों की सिर्फ सजा ही बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां तक बात होगी गिरोह अव्वल की। अब दूसरा गिरोह है इन नलिल मुत्तकीन मफाजा, उसका उसका बयान है इंशाल्लाह, इसको हम आइंदा पढ़ेंगे। वक्त मेरा पास खत्म हो रहा है, हम इसको अभी हम बेशती ज़ेबत अभी से थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।